لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب آج درس کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں اور اس درس کے اندر آج اطاعت الہی کے اندر ہم اس زندگی کو احسن انداز میں اچھے انداز میں گزارنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور برداری کے اندر اور نافرمانی سے بچتے ہوئے کیسے گزار سکتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی تاجدار مدینہ آپ کی بارگاہ میں حاضر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین شخص کون ہے، سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ تو ہمارے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس کو لمبی زندگی ملی اور اس نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اچھے عمل کرتے ہوئے، اور پھر شخص نے عرض کیا رسول اللہ پھر سب سے بدترین شخص کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو لمبی زندگی ملی اور اس نے گناہوں کے اندر مشغول ہو کے گزارا، اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں۔ پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ راحت قلب شینا سرور گنجینا ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کو لمبی زندگی ملی اور اس نے اچھے عمل کرتے ہوئے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کو لمبی زندگی ملی اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اچھے اعمال کیے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بہترین شخص کے بارے میں خبر؟ صحابہ کرام نے فرمان نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اسلام میں لمبی عمر پائے اور راہ راست پر رہے وہ بہترین شخص۔ حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سردار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کی لمبی عمر ہوتی ہے تو اس کے لیے بہتر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ خزاعہ کے دو شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ایمان لائے، اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک راہ خدا میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور دوسرا شخص سال بھر زندہ رہا، تو زندہ رہ کر وہ اس کے بعد انتقال ہوا۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے فرمایا کہ میں نے بعد میں مرنے والے شہید ایک جو کہ جنگ کے اندر لڑتا رہا، دشمنوں کے ساتھ لڑتا رہا، لڑتا شہید ہوا، ایک وہ شخص جو ایک سال اس کے بعد زندہ رہا اس کے بعد۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کہ جو ایک سال شہید کے بعد زندہ رہا اور وہ جنت سے شہید سے پہلے چلا گیا۔ تو یہ تعجب تھا۔ آپ نے
پھر یہ والا تہجد جو ہے صبح جب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ماجرا ایسا ہے کہ دو شخص تھے، ایک ان میں سے شہید ہوا جنگ کے اندر اور دوسرا وہ شخص جو اس کے بعد سال بھر زندہ رہا، تو جو اس کے بعد سال بھر زندہ رہا میں نے اس کو جنت میں شہید سے پہلے داخل دیکھا کہ وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا وہ شخص جو سال بھر زندہ رہا اس نے شہید کے بعد ایک رمضان کے روزے نہ رکھے اور 6000 رکعات نماز نہ پڑھی اور سنت اور نوافل، تو جب اس نے اتنے اعمال کیے ہیں تو یقیناً وہ اس کی زائد عبادت لمبی عبادت اس کے لیے بہتر ثابت ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کی زندگی لمبی ہونا یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس سے پھر حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اسلام میں زیادہ عمر دی جائے اس کی تسبیح تکبیر کلمہ کی وجہ سے اللہ عز و جل کے نزدیک اس بندہ مومن سے افضل کوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، یہ بہترین زندگی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرائض اور نمازوں کی ادائیگی اور حسب توفیق ذکر اللہ کرنے کی بدولت مومن کی ہر دن کی زندگی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ابو ابلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات علم ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو دنیا میں لوٹنے کی خواہش کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک مرتبہ تکبیر یا تسبیح یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں کبھی تسبیح پڑھتے ہوئے نظر آئیں، کبھی تکبیر کہتے ہوئے نظر آئیں، کبھی نمازوں میں نظر آئیں، کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، کبھی لوگوں کے ساتھ نیکوکاروں والا عمل کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو یہ ہماری تربیت کرنا مقصود ہے، ہمیں بتانا مقصود ہے۔ اور رمضان کے اندر تو ویسے ہی اچھے عمل کی جزا کو بڑھا کے کئی گنا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک روایت میں ملتا ہے کہ رمضان کے اندر جب بندہ نفل پڑھتا ہے تو اس کو بڑھا کر اس کا درجہ اس کا مقام جو ہے فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور پھر اسی فرض کو بڑھا کے 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہی اچھا ہے کہ رمضان کے اندر ہم اپنی نیکیاں بڑھائیں، ہم اپنے اعمال بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکیوں والی زندگی گزارنے کی اور برائیوں سے بچ کے اللہ کی برداری میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔